بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد کی آیت نمبر ہے 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد و پیما، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر پہاڑ، تو ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو تم قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دی ہے اور سنو۔ خُذُوا، پکڑو تم، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے تورات، بِقُوَّةٍ، اس کو قوت کے ساتھ پکڑو، وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ قالوا، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، بئس ما، بہت برا ہے، بئس ما، بہت برا ہے وہ چیز، یأمرکم بہ، جو حکم دیتی ہے تم کو، بہ، اس کا، ایمانکم، تمہارا ایمان، تو وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے وہ برا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ رب العزت نے فرمایا، پچھلی آیت کے اندر انہوں نے کہا تھا، جب انہیں کہا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تورات پر ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ، تو قالوا نؤمن بما انزل علینا، انہوں نے کہا تھا ہم تو تورات پر ایمان لائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، یہ بات ہی غلط ہے، تم تورات پر ایمان لائے ہو، تم نے تورات کو قبول نہیں کیا، تورات کو مانا نہیں ہے۔ ہاں البتہ تورات تمہیں منوائی گئی ہے، خود ماننے میں اور منوائے جانے میں فرق ہے۔ فرمایا منوائی کیسے؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے سروں کے اوپر ہم نے طور پہاڑ رکھ دیا، پھر جا کر تم مانے، اور پھر بھی دل سے نہیں مانے۔ ہم نے تو طور پہاڑ رکھ کے کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، وَاسْمَعُوا، اور سنو، یہاں وَاسْمَعُوا قبول کرنے کے معنی میں ہے، اس کو قبول کرو، اطیعوا کے معنی میں ہے اطاعت کرو۔ ہم نے تو کہا تھا تورات پکڑ لو، اس کو قبول کرو، اس کی بات مانو، اور جو اس میں لکھا ہے اس کی اطاعت کرو۔ پہاڑ تمہارے سروں کے اوپر تھا، لیکن تم نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، لیکن دل میں کہا وعصینا، ہم نے نافرمانی کی۔ تو اللہ تو دل کے بھید بھی جانتا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعصینا، دل سے تم بے ایمان تھے، تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلا دی گئی تمہیں بچھڑے کی محبت، بچھڑے کی محبت۔ یہ بچھڑا کس کا تھا؟ یہ سونے کا بنا ہوا جو بچھڑا تھا نا، اس کی محبت جو ہے فرمایا تمہارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ محترم بھائیو، دنیا میں کسی بھی چیز کی محبت جب ایک حد سے بڑھتی ہے تو انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یہودیوں کے دلوں میں محبت تھی، کس کی؟ بچھڑے کی۔ وہ کیوں تھی؟ وہ سونے کا تھا۔ دولت کی محبت، دولت کا نشہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ دولت کا نشہ جس کو لگ جائے انسان کو یہ مشرک بنا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کو مشرک بنا دیا اس دولت کے نشے نے، اس سونے کی چمک نے۔ جب انسان کے دل میں دولت کی محبت، جب دولت کا نشہ رگ رگ میں چلا جائے پھر انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ صرف دولت ہی نہیں، دنیا میں کسی بھی چیز کی محبت جب ایک حد سے بڑھتی ہے تو انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ مال کی محبت، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا مال کی محبت نے تم کو تباہ کر دیا۔ مال کی لالچ میں انسان اللہ سے بغاوت کرتا ہے، مال کی لالچ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور صرف مال ہی نہیں، اس کے علاوہ عہدہ تو انسان کو بہت زیادہ تباہ کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ کیوں؟ اولاد کی محبت خاص طور پہ انسان کے دل میں جب آتی ہے حد سے زیادہ، ویسے تو سبھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت جب حد سے بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان، اچھا بھلا انسان، نیک بندہ
دیندار بندہ جو ہے وہ بھی گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جی کیا کریں جی، اب بچہ ہے تو پتہ بھی ہوتا ہے والدین کو یہ کام غلط ہے، لیکن بچوں کے شوق کے لیے کرتے ہیں۔ اب خوشیوں کے موقع پہ کس کو نہیں پتہ یہ ڈھول ڈھمکا، یہ باجے ناچ گانے یہ سارے حرام ہیں، موسیقی حرام ہے، سب کو پتہ ہے، وہ جو بچوں کا شوق ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بچوں کی محبت ہے۔ جب محبت حد سے بڑھتی ہے پھر انسان جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر انسان جو ہے جب اپنی اولاد کی محبت میں اندھا ہو جائے تو پھر انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الولد، بے شک اولاد انسان کو مبخلۃ، بخیل بنا دیتی ہے، انسان بخیل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ کنجوس ہو جاتا ہے، اپنی اولاد پہ صرف سارا کچھ اولاد کے لیے، مجبنۃ، بزدل ہو جاتا ہے، پہلے وہ صحیح تھا اب وہ بزدل ہے، اب اس کا دین پر کام کرنے کو دل نہیں کرتا، بزدلی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا مجہالۃ، جہالت، پڑھا لکھا بندہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے انسان کو، پھر وہ پڑھا لکھا جاہل جس کو کہتے ہیں، دین کی ساری باتیں پتہ ہے پھر بھی جہالت، وہ ایسا دکھلاوا کرتا ہے جیسے اسے کچھ نہیں پتہ۔ اس طرح فرمایا مخزنۃ، انسان کو غم میں مبتلا کر دیتی ہے، انسان کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، اولاد کی وجہ سے انسان غمگین رہتا ہے۔ تو یہ محبتیں جب حد سے بڑھتی ہیں تو پھر انسان جاہل بھی اپنے آپ کو بنوا لیتا ہے اور اپنے آپ کو غمگین بھی کر لیتا ہے، اور یہ سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی چیز کی حد سے زیادہ محبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہاں، اسلام کی محبت، دین کی محبت، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، یہ انسان کو کامیاب بناتی ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل نے کہا ہم تورات پر ایمان لائے، فرمایا تمہارا ایمان جو تھا نا یہ زبانی کلامی تھا، حقیقی ایمان نہیں تھا۔ حقیقی ایمان عمل کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول حقیقی ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب تیری نیکی تجھے خوش کرے، جب تیرا خوشی سے نیکی کرنے کو دل کرے، نماز خوشی سے پڑھنے کو دل کرے، قرآن خوشی سے پڑھنے کو دل کرے تو تب، اور اس نے فرمایا برائی تجھے غمگین کر دے، گناہ تجھ سے اگر ہو جائے تو غمزدہ ہو جائے، تو پریشان ہو جائے، تو پھر یہ تم مومن ہے۔ تو مومن تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے گناہ ہو جائے ویسے سمجھتا ہے جیسے میرے سر پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا، اور نافرمان بندے سے گناہ ہو جائے ویسے سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی، اس ہاتھ کا اشارہ کیا مکھی اڑ گئی۔ تو مومن کا دل کرتا ہے نیکی کرنے کو، جب تیرا نیکی کرنے کو دل کرے سمجھ لے تو مومن ہے۔ لیکن جب تیرا نیکی کرنے کو، بندے کہتے ہیں میں بڑا تیز نکلا ہے، میں بڑی ہوشیاری چلاکی سے نماز نہیں پڑھی ہے، یہ تیری تیزی چلاکی ہوشیاری نہیں ہے، یہ تجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار پڑی ہوئی ہے کہ اللہ تجھے اپنے گھر میں بلانا نہیں چاہتا۔ تو اس لیے انسان اپنے آپ کو جھنجھوڑ، جب تیرا نماز پڑھنے کو دل کرے، عبادت کرنے کو دل کرے، صدقہ و خیرات کرنے کو دل کرے، سمجھ لے تو مومن ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی یہ تعریف بیان کی ہے۔ آگے فرمایا بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت برا ہے۔ تو یہاں کس کو برا کیا گیا؟ ان کے ایمان کو۔ تو فرمایا تم نے کہتے ہو تورات پر ایمان لائے، تمہارا تورات پر ایمان لانا بہت برا ہے، کیونکہ یہ تم کہتے ہو ایمان ہے، جبکہ یہ حقیقی ایمان نہیں ہے۔ حقیقی ایمان تو عمل کا نام ہے۔ یہ تو پہاڑ سر پہ رکھ کے تمہیں جو ہے وہ منوایا گیا۔ اچھا، یہ جو پہاڑ سر پہ رکھا گیا نا، اس سے بھی بڑا ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے ہمیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب دین میں تو تنگی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو پہاڑ بنی اسرائیل کے سر پہ رکھ دیا، اس کا مطلب دین میں تنگی ہے۔ آپ کسی کو نماز کا بار بار کہہ دیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جب مجھے ہوگا میں پڑھ لوں گا، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، مجھے زیادہ حکم نہ دو، ٹھیک ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں کرنا دین میں تنگی نہیں، بات تو ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ تو پھر بنی اسرائیل کے سر پہ پہاڑ کیوں رکھا گیا؟ یہ مسئلہ تھوڑا سا دھیان سے سمجھ لیں۔ دین میں تنگی کوئی نہیں، لیکن کیا آپ کسی کو بار بار نماز پڑھنے کا کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، پھر مسئلہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو بات ہے نا لا اکراہ فی الدین، یہ جو حدیث ہے اس کا مطلب دین قبول کرنے میں تنگی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ جب قبول کر لیا اس کے بعد سختی ہے، پھر آپ ڈانٹ کے بھی کسی کو نماز پڑھا سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نماز 10 سال کا بچہ نہیں پڑھتا تو اس کو مارو بھی۔ فرمایا جو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتی میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو یہ سختی ہے کب؟ دین قبول کرنے کے بعد۔ مثال کے طور پر یہاں سے آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو بیرون ملک جانے میں آپ کو پابندی نہیں، آپ آزاد ہیں، جانا جائیں، نہیں جانا تو نہ جائیں۔ لیکن اگر چلے گئے، اگر آپ سعودیہ چلے گئے تو پھر آپ کو اس قانون کے مطابق وہاں پہ رہنا پڑے گا۔ تو اسلام میں آنے کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے، لیکن جو اسلام میں آ گیا
پھر اس سے اسلام کے کام کروانے پڑیں گے، اور اس کے لیے سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو دین قبول کرنے میں سختی کوئی نہیں، لیکن جس نے قبول کر لیا اس کے بعد اس پر سختی کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ باہر سے اللہ تعالیٰ لوگ اٹھا کے ان کے سروں پہ پہاڑ رکھ کے کہا تورات کو مانو، بلکہ یہودیوں سے کہا جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ دین قبول کرنے میں تنگی کوئی نہیں، قبول کرنے کے بعد سختی تنگی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ کہا گیا، اچھا ایک بار اور، یہ جو ہے نا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی۔ بعض لوگ یہاں پہ یہ سوال کرتے ہیں، لو جی اللہ نے ڈال دی ہے تو پھر اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ قصور بیان کر دیا، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، اللہ نے نہیں دی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ تیری نافرمانی کی وجہ سے ہدایت چھن گئی ہے۔ ہدایت ہر انسان کے دل میں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ ہو، مثال کے طور پر سورج ہے، سورج کی روشنی زمین پہ آتی ہے، اگر درمیان میں بادل آ جائیں روشنی ختم، تو بادل آنے سے کیا ہم کہہ سکتے ہیں جناب سورج کی روشنی ختم؟ سورج کی روشنی ختم نہیں ہوئی، لیکن کیا درمیان میں بادل آ گئے جس کی وجہ سے وہ زمین پہ پڑ نہیں رہے۔ اسی طرح تیرا دل روشن ہے، ٹھیک ہے، یہ روشنی تجھے مل کیوں نہیں رہی؟ درمیان میں گناہ آ گئے ہیں، تیرے گناہ رکاوٹ بن گئے، تو گناہوں کو دور کر، روشنی تجھے ملے گی دل کی۔ بادل دور ہو جائیں، سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے، تیرے گناہ دور ہو جائیں، ہدایت کی روشنی اللہ تعالیٰ نے تیرے سینے میں رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ جملہ بولنا غلط ہے کہ جب اللہ ہمارے نصیب میں ہدایت کرے گا ہمیں مل جائے گا۔ اللہ نے ہر کسی کے نصیب میں ہدایت رکھی ہوئی ہے، طاقت رکھی ہوئی ہے، تھوڑی سی بندہ کوشش کرے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ انسان کو جو ہے وہ ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔